یقیناً انسان اگر صابر ہو تو اس کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کے جواب عرش سے آتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اس کا انصاف کبھی بے آواز نہیں ہوتا۔ جو خاموش رہتا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے اللہ پر چھوڑا اس کے حق کے لیے خود اللہ کھڑا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ نے فرمایا ہے کہ بدلہ لینے والا بدلہ لے سکتا ہے مگر جو معاف کر دیتا ہے اور صبر کرتا ہے وہی بلند مقام پاتا ہے۔ صبر ایک کمزوری نہیں بلکہ اللہ پر یقین کی مضبوط دلیل ہے۔ ظلم کا جواب اگر زمین پر نہ بھی آئے تو آسمان کی طرف سے ضرور آتا ہے، اور وہ جواب ایسا ہوتا ہے کہ ہر درد کا مداوا بن جاتا ہے۔ جب وقت آتا ہے اللہ ایسے طریقے سے تمہاری مدد کرتا ہے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جو لوگ تمہیں نیچا دکھاتے ہیں وہی تمہاری بلندی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہی صبر کا کمال ہے کہ تم ظلم کے جواب میں بدلہ نہیں لیتے بلکہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، اور اللہ تمہیں اس کا ایسا انعام دیتا ہے جو صرف صابرین کے نصیب میں ہوتا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ دل توڑنا صرف ایک جذباتی نقصان نہیں بلکہ ایک روحانی جرم بھی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی بات، رویے یا لاپرواہی سے کسی کو اتنا زخمی کر دیتے ہیں کہ وہ خاموشی سے اللہ کے سامنے گر کر رو پڑتا ہے، اور وہ آنسو سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ظالموں کے عمل سے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ یعنی اگر تم نے کسی کو تکلیف دی، اس کا دل توڑا یا اسے ظلم سہنے پر مجبور کیا تو تمہارا رب ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جسے تم نے دکھ دیا وہ کمزور ہو، خاموش ہو یا تمہارے سامنے کچھ نہ کہہ سکے، لیکن وہ رب کے سامنے چپ نہیں رہتا، اور اللہ مظلوم کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھو، کسی کے آنسو تمہارے نصیب میں اندھیرا بن سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ محتاط رہو کہ تمہاری زبان، تمہارا لہجہ اور تمہارا برتاؤ کسی کو رب کے سامنے بے بسی سے رونے پر مجبور نہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا اگر کوئی شخص تمہارے رویے سے دکھی ہو کر اللہ سے صبر مانگ رہا ہو تو وہ لمحہ تمہارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ شخص اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ جب کسی کے آنسو دیکھتا ہے تو پھر وہ خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، تو جو دلوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ دراصل اللہ کی مخلوق کو اذیت دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بغیر حساب کے نہیں چھوڑتا، اس لیے دل توڑنے والے یہ سوچ کر مطمئن نہ ہوں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا۔ ان کا ہر لفظ، ہر رویہ اور ہر تکلیف دہ عمل اللہ کے یہاں درج ہے، اور ایک دن وہ ضرور پوچھے گا، میرے بندے کا دل کیوں توڑا؟
تب نہ کوئی بہانہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے صبر کو بھی، تمہارے آنسوؤں کو بھی، اور تمہارے ایمان کو بھی۔ یہ آیت ان سب کے لیے امید ہے جو تنہا ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، جن کی دعائیں ابھی قبول نہیں ہوئیں اور جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جب وقت آئے گا اللہ تمہارے صبر کا بہترین بدلہ دے گا، کیونکہ اللہ بصیر ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب جانتا ہے، اور کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یاد نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے، مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہیں۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو، مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس ایک کن میں رکھا ہے۔ جب کسی آزمائش میں ہو تو جلدی مایوس نہ ہو، کیونکہ اگر اللہ نے یہ حال ہمارے لیے منتخب کیا ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ صبر دراصل یہ مان لینا ہے کہ یہ وقت بھی اللہ کی مرضی سے آیا ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ بدل بھی جائے گا۔ یہ سوچ بندے کو بے قراری سے بچاتی ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں، لیکن آخر میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ توکل کا مطلب ہار مان لینا نہیں، بلکہ دل کا یہ یقین ہے کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جو ہونا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوگا اور وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہ مل جائے۔ جب اللہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آتا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر اپنی جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ مایوس کیوں ہو؟ تمہارا رب بنجر زمینوں پر پھول اگانے پر قادر ہے۔ تمہارا دل کی ویرانی کو کیوں نہیں شادابی میں بدلے گا؟ ہمت جمع رکھو، بارش کا وقت قریب ہی ہے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ یقین رکھنے والوں کے لیے رب معجزے کرتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں رب انہیں ان کی چاہت سے بھی بہتر عطا فرماتا ہے۔ رب سے محبت کرنے والے کے دلوں کو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، جب دنیا کی بھیڑ میں سب اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں اور ایک انسان تنہا اللہ کی طرف چلنے لگے، تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے۔ یہ چناؤ محض اتفاق نہیں، بلکہ یہ محبت کا ایک خاموش اعلان ہے۔ جیسے کوئی استاد کسی طالب علم کو خاص توجہ دیتا ہے کیونکہ وہ اس میں کچھ دیکھتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں میں کچھ چن لیتا ہے، کبھی ان کے سچ بولنے پر، کبھی ان کے دل کے نرم ہونے پر،
اور کبھی ان کے چھپ کر رونے پر۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف پلٹنے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کا بلاوا ہے، اور جب رب بلائے تو دیر نہ کیجیے۔ کیا تمہیں شعور نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے؟ یعنی جو کچھ اس کائنات میں ہے اس کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے، نہ صرف خالق بلکہ واحد حکمران، نظام چلانے والا اور سب کچھ کنٹرول کرنے والا بھی۔ جب زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر اس کی حکومت ہے تو پھر ہم کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کے لوگوں سے، سسٹم سے، طاقتوروں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں؟ کیوں ہم انسانوں کو اپنا ولی اور مددگار سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر بار بار ہے کہ ہر انسان کو مشکلات سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ یہ محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا، اے انسان، تجھے یہ تمام دکھ جھیلتے اور مشقتیں سہتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں جا حاضر ہونا ہے۔ اس فانی دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے تو ہم بدلہ نہ لیں، بس خدا کے دربار میں خود حاضر رہیں اور اپنا درد بیان کرتے رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا دیر کر رہا ہے ظالم کو سزا دینے میں۔ یاد رہے، اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے تاکہ اسی کا ظلم اس کے گلے کا پھندا بن جائے، اور ظالم کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کو اللہ کے قہر کے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا قہر ظالموں کو کبھی نجات نہیں ملتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے دھوکہ دیا، فلاں نے غلط کیا ہمارے ساتھ۔ میں کہتی ہوں، جو کسی انسان کے لیے اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک ہمیں پھر اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے، اور تھامنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے، اور جب وہ تھامتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا، اور کبھی لمحوں کا سفر طے کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا، اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا، اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے جانا، تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا، تو کبھی ٹھوکروں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اسی کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں آپ اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ رب سے جڑنے والے مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب پر پہلے سے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے۔
اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ چلتے چلتے دیوار سامنے آ جائے تو لازمی نہیں کہ وہ راستے کی دیوار ہی ہو، ممکن ہے آپ نے غلط راستہ چنا ہو اور اصل میں وہ حفاظتی دیوار ہو۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ لوگ جتنا بھی تنگ کریں، آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ پیار کی بارش برساتے رہیں اور لوگوں سے نیکی ایسے بے لوث ہو کر کریں جیسے بارش جگہ نہیں دیکھتی بلکہ ہر جگہ کو سیراب کر دیتی ہے۔ جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ نہیں بولتا بلکہ اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو زندگی میں کبھی لگے کہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کی دل آزاری کر رہے ہیں، تو آپ خاموش رہیں۔ آپ کا وکیل آپ کا رب ہوگا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھیں اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو مایوس نہ ہو، یہ وقت تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ اگر تم واقعی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دو۔ ہر کسی کی آزمائش الگ ہے، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ تکلیف یا آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس کے پاس نہیں اس کی بھی آزمائش ہے۔ بات بس یہ ہے کہ ہمیں کوشش کر کے اپنی آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، جہاں پھر ہمیں ان تمام تکلیفوں پر اجر دیا جائے گا جن کو ہم نے احسن طریقے سے گزارا ہوگا۔ آپ اگر غور کریں تو شکر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ گرم کھانا، نرم بستر، مضبوط چھت، اچھی صحت، والدین کا سایہ، بہن بھائیوں کی محبت، سادگی سے بڑی لگژری کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جنہیں آپ چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں، یہ دراصل بہت بڑی ہیں۔ جس رب نے آپ کو یہ اتنی بڑی چیزیں عطا کر رکھی ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس کا بڑا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے خوشیاں اور نعمتیں بڑھتی ہیں۔ کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے آنسو نہیں بہاتے مگر اندر ہی اندر دل کو کھا جاتے ہیں۔ یہ وہ غم ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے مگر روح پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ انسان ظاہری طور پر ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، نہ کسی سے شکایت کر سکتا ہے، نہ اپنے درد کو بیان کر سکتا ہے، بس خاموشی سے سہتا رہتا ہے۔ ایسے غم سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دل کی روشنی کو آہستہ آہستہ بجھا دیتے ہیں، امید کو کمزور کر دیتے ہیں، سکون کو چھین لیتے ہیں اور انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے غموں سے جو ہمیں اندر ہی اندر ختم کر دیں۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہمارے دل کے ہر درد کو جانتا ہے۔ وہ خاموشی سے بہنے والے آنسو بھی دیکھتا ہے اور وہ وہموں اور خدشات کو بھی سمجھتا ہے۔ جب ہم اپنے غم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں
تو وہ ہمیں ایسا سکون عطا کرتا ہے جو کسی اور چیز سے ممکن نہیں۔ اس لیے جب دل پر بوجھ ہو تو اسے اللہ کے سامنے رکھ دو، وہی سب سے بہترین سننے اور سنبھالنے والا ہے۔ آنسوں کا ایک قطرہ سجدے میں تڑپتی روح اور زخمی دل سے نکلی ایک دعا ہی کافی ہوتی ہے، اور مقدر بدل جاتے ہیں، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، نصیب کی بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ رحمت کی بارش انسان کے پورے وجود کو سکون سے معطر کر دیتی ہے، اور انسان کی روح کے سبھی داغ دھل جاتے ہیں، کیونکہ یہ عرش کے رب کے سامنے کی گئی ایسی فریاد ہے جو کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے، ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا، کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو نہ روکا کریں، ان آنسوؤں کو بہنے دیا کریں، کیونکہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی دعائیں ہی آپ کے دل کو سکون پہنچائیں گی اور آپ کے زخموں کو اندر سے بھر دیں گی۔ اللہ کے سامنے اپنا دل مکمل کھول کر رکھ دیا کریں، کیونکہ وہ سننے والا ہے، بس ایک وہی تو سنتا ہے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے نا، اب بھی وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا۔ وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے، آپ دیکھنا ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا۔ وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا، ایک امید، ایک معجزہ، اور کچھ اچانک سے ہوگا، اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی انشاءاللہ۔